کامیاب نہ ہو سکی تو اس کی اپنی زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ سونا نے ایک لمحہ رک کر اسے دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا اگر وہ زندہ رہی تو ضرور اس کے لیے کچھ کرے گی، اور یہی سوچ کر وہ اس پراسرار مثلث میں داخل ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئی۔ سونا نے خود کو دنیا کے ایک انجان حصے میں پایا۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی اس نے فوراً وہ جڑی بوٹی کھا لی، اور جڑی بوٹی کھاتے ہی وہ جل پری سے انسان بن گئی۔ اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ پھر اس نے ہمت کی اور آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے مگر اس کی نظریں کسی انسان کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ چلتے چلتے اسے اچانک محسوس ہوا جیسے کوئی اسے پیچھے سے دیکھ رہا ہو۔ وہ ایک لمحے کو رک گئی، پھر آہستہ سے اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک لڑکا کھڑا تھا جو خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم کون ہو؟ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، جو تم چاہو وہ پا سکتے ہو، اپنی 3 خواہشیں بتاؤ۔ یہ تو کوئی مذاق لگتا ہے، اگر واقعی ایسا ہے تو میرے گھر میں میری میز ابھی کھانوں سے بھر جائے، کیونکہ آج مجھے ایک بھی مچھلی نہیں ملی۔ وہ لڑکا مسکرا کر چلا گیا اور سونا اس افسوس میں رہ گئی کہ وہ اپنی ایک خواہش ضائع کر چکا تھا۔ وہ لڑکا رات کو جب کام سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف لوٹا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی جھونپڑی میں روشنی جل رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی اس نے تیز تیز قدم بڑھانا شروع کر دیے۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل دیں۔ اس کی میز واقعی طرح طرح کے کھانوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا، اور اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ سنہری بالوں والی لڑکی سچ کہہ رہی تھی۔ ہیری ایک غریب لڑکا تھا جس کے ماں باپ بچپن میں ہی دنیا سے چلے گئے تھے۔ اسے اس کے ایک چچا نے پالا تھا مگر اب وہ بھی زندہ نہیں رہے تھے۔ ہیری ایک صاف دل اور لالچ سے پاک انسان تھا۔ اتنی غربت کے باوجود بھی وہ خوش رہتا تھا۔ اسے زندگی سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ اسی لیے جب وہ بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اسے زندگی میں کیا چاہیے تو وہ الجھ کر رہ گیا، کیونکہ اس کی کوئی خواہش ہی نہیں تھی۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ صبح ہوتے ہی اس لڑکی کو ڈھونڈے گا، اور اگر کچھ مانگا بھی تو بس ایک کشتی مانگے گا تاکہ مچھلی پکڑنے میں اسے آسانی ہو جائے۔ صبح ہوتے ہی اس نے اس لڑکی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ وہ اس کا نام تک نہیں جانتا تھا مگر پھر بھی وہ بار بار اسی جگہ جا رہا تھا جہاں وہ اسے ملی تھی۔ پھر اچانک اس کی نظر پڑی۔ وہ لڑکی سمندر کے پاس درختوں کے نیچے بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ ہیری سونا کو اپنے گھر لے آیا مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔